Assalamu alaikum. Welcome to Real Life Lens. This is the second part of my third episode with Etazaz Habib Khan. Last part میں آپ نے دیکھا جیسے ہم لوگوں نے ڈسکشن کی پاکستان کرکٹ اسٹرکچر اور انٹرنیشنل کرکٹ کے اوپر. اب ہم بات کریں گے اعتزاز کی جرنی کے اوپر. تو اعتزاز بتاؤ مجھے کہ فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کہاں سے کرکٹ کھیلنا شروع کیا, اسکولنگ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ میں بیسکلی مردان سے ہوں, مردان سے بلونگ کرتا ہوں. میں بیکن ہاؤس مردان سے پڑھا تھا بچپن سے ہی او لیولس تک. اور میرے ابو ڈاکٹر ہے تو وہ ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے تھے, تو وہ زیادہ تر ارلی لائف میں مجھے زیادہ تر وہ تھوڑے سے ایجوکیشن پہ مجھے فوکس کیا تھا انہوں نے کہ آپ نے ایجوکیشن پوری کرنی ہے. تو اسٹارٹ میں یہ تھا کہ تھوڑی سی میں نے کرکٹ پہ اس طرح فوکس نہیں دیا تھا. پھر او لیولز میں ہمارا اسکول کا ایک میچ ہوا تھا ہارڈ بال کا, تو اس سے پہلے میں ٹیپ بال کھیلتا تھا اپنے گلی محلے میں. ہاں, تو پھر اسکول کا ایک میچ ہوا تھا ہارڈ بال کا, تو وہ میرا پہلا میچ تھا. ادھر سے ہم پھر آپ جدھر بیک میں تھے ادھر تھا میچ, تو میں وہ کھیل گیا تھا. تو اس کے بعد میں نے ہارڈ بال اسٹارٹ کر لی, اور یہ تھا وہ تھوڑی جرنی دی تھی ہارڈ بال اسٹارٹ کرنے کی. تو ابھی آپ نے جیسے بولا کہ آپ بیک بیسیکلی بیک ہے اسلام آباد پنڈی کا بیکن ہاؤس نے ایک کیمپس بنایا تھا موٹر وے ٹول پلازا کے بالکل ساتھ. بہت بڑا کیمپس بنایا تھا انہوں نے, بہت ساری فیسلٹیز دی تھی. اس میں کرکٹ گراؤنڈ تھا, فٹ بال گراؤنڈ تھا, سوئمنگ پول وغیرہ. تو یہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ مردان بیکن ہاؤس کے لیے بیکن ہاؤس میں پڑھتے تھے, تو کھیلنے کے لیے آئے تھے ٹورنامنٹ ہمارے اسکول. اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب انہوں نے اے لیولز آپ نے بیک سے آگے کرنا. تو وہ میں پہلا میچ ادھر کھیلا تھا. اس کے بعد میں نے کلب کرکٹ کے 2-3 میچز کھیلی تھی, لیکن یہ تھا کہ مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یار میں نے کرکٹ کھیلنی ہے, اور اس طرح کھیلنی ہے کہ ابھی اب پڑھائی بھی ساتھ میں کرنی ہے اور کرکٹ بھی کھیلنی ہے. تو میں اے لیولز ادھر سے کرنا چاہوں گا جدھر مجھے کرکٹ کی فیسلٹیز بھی مل جائے. تو پھر میں بیکن ہاؤس ایجوکیشنل کمپلیکس اے لیولز کرنے آ گیا تھا. ٹھیک. اور یہ بات ہے میرے خیال سے 2011 سے لے کے 13 تک. ٹھیک ہے, اچھا. تو مین آپ کا ریزن تھا کہ بھائی اپنے پڑھنا بھی ہے, ساتھ میں کرکٹ کا بھی مجھے وہ چسکا ملتا رہے, چسکا لگتا رہے میرا صحیح پراپر والا نا. وہ آپ کو نظر آیا کہ یہاں پہ پراپر گراؤنڈ ہے, کوچنگ فیسلٹی جو بھی ہے سب کچھ ملے گا مجھے یہاں پہ. تو گھر والے آرام سے مان گئے. تو کیونکہ ان کو تو میں نے بتایا تھا, لیکن ان کو یہ تھا کہ اے لیولز بھی بیکن ہاؤس سے, تو اے لیول بھی میں نے کرنا تھا, اسلام آباد سے ہی کرنا تھا. تو وہ بھی مان گئے جب تک, کیونکہ میرے او لیولز کے رزلٹ اچھے تھے, تو جب تک میری پڑھائی افیکٹ نہیں ہو رہی تھی تو وہ کچھ نہیں, پھر وہ نہیں کچھ کہہ سکتے تھے. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اے لیولز کس میں سائنسز میں کیا؟ سائنسز میں کیا. ٹھیک. تو اس کے بعد جب آپ نے اے لیولز کر لیا, ساتھ ساتھ اسکول کے لیے کھیل رہے تھے کرکٹ؟ ہاں, اسکول کے لیے کھیل رہا تھا. پھر کلب کرکٹ کھیل رہا تھا اسلام آباد میں, ادھر ادھر میچز کھیل رہا تھا جب فری ہوتا تھا, ایگزام وغیرہ نہیں ہوتے تھے. پھر میں نے اسی سال 2000 تقریباً 12-13 میں انڈر-19 ایک سال کھیل لی ادھر مردان انڈر-19 کے لیے. ہاں, کھیل گیا تھا. پھر اس میں ٹاپ کر گیا تھا مردان کو. پھر میری ZTBL انڈر-19 میں انہوں نے مجھے انڈر-19 کے لیے سلیکٹ کر لیا تھا, 3 سال کا کانٹریکٹ دیا. لیکن پھر میرا اے لیولز ایگزام چل رہے تھے, تو کیونکہ میری کنڈیشنل ایڈمیشن بھی ہو گئی تھی انگلینڈ میں, تو وہ بھی میں افیکٹ نہیں کر سکتا. پھر وہ انگلینڈ والا جو ایڈمیشن تھا وہ بھی اسی چیز کو میں نے رکھ کے کیا تھا, کیونکہ لفبرا یونیورسٹی اس طرح تھی کہ وہ کرکٹ اسپورٹس کے لیے بیسٹ یونیورسٹی ہے انگلینڈ میں, اور پوری دنیا میں بھی ون آف دا بیسٹ ہے. تو وہ میں نے چوز کی تھی. مجھے پتا تھا کہ اب میں ادھر کھیلوں گا تو وہ بھی افیکٹ ہوگا, تو وہ میں نے تھوڑی سی سیکریفائس دی تھی. انڈر-19 وہ نہیں کھیلا تھا, لیکن یہ تھا کہ کیونکہ آپ نے پڑھنا بھی تھا نا. آپ نے کہا کہ گھر والوں کو بھی خوش رکھنا, ان کو ناراض نہیں کرنا, اور ساتھ میں اپنا شوق بھی پورا کرنا. تو آپ نے لفبرا یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن لے لیا اپنے میکینیکل انجینئرنگ. ٹھیک. اور کیونکہ اوبویسلی لفبرا یونیورسٹی کا اپنا ایک ہسٹری ہے اسپورٹس سے ریلیٹڈ اور کرکٹ سے بھی ریلیٹڈ. تو آپ کو اسکالرشپ ملی تھی اس کے لیے؟ نہیں, بیچلرز میں تو اسکالرشپ نہیں ملی تھی.
یہ تھا کہ ایڈمیشن مجھے مل گئی تھی کرکٹ دونوں کے بیسس پہ نا کہ پڑھائی بھی اچھی تھی اور کرکٹ کی بھی. اس ٹائم تو مجھے صرف پڑھائی پہ ایڈمیشن ملی تھی. میں نے تو نہ ان کو کانٹیکٹ نہیں کیا تھا کہ میں کرکٹ کھیلنے آ رہا ہوں. باقی جو سارے ٹیم تھے جو لفر ایم سی سی یو کی ٹیم بن رہی تھی وہ سارے انہوں نے پک کر کے سارے پلیئرز لیے تھے, کاؤنٹی پلیئرز جو تھے ان کو. میرا ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی کرکٹر ادھر ایڈمیشن لے رہا ہے, یا اس ٹائم میں کوئی اس طرح کرکٹ کھیلا بھی نہیں تھا کیونکہ جو میرے اور ٹیم میٹس کھیل رہے تھے سارے کاؤنٹی کرکٹ کھیل چکے تھے اس ٹائم بھی. تو وہ یہ تھا جب میں ادھر چلا گیا تو پھر اس کے ٹرائل وغیرہ ہوئے تھے اس کے بیسس پر. اچھا, تو پھر آپ وہاں پہ سلیکٹ ہو گئے ان کی ٹیم؟ ہاں, وہ بھی ٹف ٹرائلس تھے کیونکہ 3-4 فیزز تھے اس ٹرائلس کے. مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ میں مطلب سلیکٹ ہوں گا اس میں کیونکہ کافی ٹف تھے, اور لیکن اللہ کی مہربانی تھی. وہ میں نے اس ٹائم پہ جو مجھے آتا تھا وہ میں نے شو کر لیا, اور جو میرے کوچ تھے ان کو پسند آ گیا اور میں سلیکٹ ہو گیا تھا. تو وہ اس سے تھوڑا میرا مائنڈ سیٹ میں شفٹ آ گیا تھا کہ اب میں کھیل سکتا ہوں پروفیشنلی. تو اس ٹائم کے بعد میں نے بھی سیریس لینا اسٹارٹ کر دیا, اور میرے جو گھر والے تھے انہوں نے بھی مطلب پورا سپورٹ کر لیا مجھے. ان کو بھی آئیڈیا ہو گیا کہ اگر ادھر سے گیا اور ادھر کاؤنٹی ادھر بھی سلیکٹ ہو گیا تو پھر کوئی بات ہے تو کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ٹھیک تو ظاہر سی بات ہے یار, یہاں سے لوگ خواب دیکھتے ہیں کہ ہم کاؤنٹی جا کے انگلینڈ میں جا کے کھیلیں. آپ ساتھ پڑھ بھی رہے ہو, اوپر سے کاؤنٹی کے لیے بھی سلیکٹ ہو, اور ٹیلنٹ تھا وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کوچنگ اسٹاف ان کی ٹیم نے. پھر آپ نے وہاں پہ ساتھ ساتھ پڑھائی کرتے رہے, وہاں پہ کاؤنٹی بھی ڈومیسٹک ان کی کھیلتے رہے. پھر آپ کا ایک جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہائی آپ کے کاؤنٹی کا ٹائم کا ہوئے گا, آپ نے لارڈز میں فائنل اپنے یونیورسٹی چیمپئن شپ کے لیے ریڈ بول کے لیے کھیلا. وہ اس سے پہلے بھی میں نے لینکاشائر کاؤنٹی کے خلاف کاؤنٹی فکسچر تھا, اس میں بھی میں نے 5 آؤٹ کیے تھے. اس وجہ سے میرا کیونکہ ہماری جو ٹیم تھی یہ لفر ایم سی سی یو, یہ 6 ٹیمیں آپ کی کارڈف ایم سی سی یو بھی تھی, اور لفرا, کیمبرج ایم سی سی یو, آکسفورڈ, جو اچھی یونیورسٹی تھے, اور 6 یونیورسٹیز تھی جن کی ٹیمز فرسٹ کلاس ہوتی تھی, اور جو لارڈز نے ان کو مطلب یہ اکیڈمی تھی لارڈز نے اسپانسر کیا ہوا تھا. تو جو لڑکا بھی یونیورسٹی ٹیم سے کاؤنٹی کے خلاف یا 100 رنس کر لیتا یا 5 آؤٹ کرتا تو اس کے لیے لارڈز ایم سی سی یو میں آنرز بورڈ, لارڈز ایم سی سی یو کا الگ آنرز بورڈ تھا, تو اس پہ اس کا نام آ جاتا تھا. تو میرا الحمدللہ اس پہ بھی جب میں نے لینکاشائر کے خلاف 5 آؤٹ کیے تھے تو وہ لارڈز ایم سی سی یو آنرز بورڈ پہ میرا ابھی تک نام ہے. تو وہ بھی ایک بڑا ہائی لائٹ ہے ماشاءاللہ. وہ تو بہت بڑی بات ہے. آپ بیٹنگ آل راؤنڈر ہو نا, آپ بیٹنگ آل راؤنڈر, رائٹ ہینڈ بیٹسمین اور آف بریک بالر ہو, رائٹ آرم. اچھا, تو یہ آپ نے 5 وکٹ لیا, آپ کا ماشاءاللہ اس پہ نام بھی آیا آنرز بورڈ پہ, بہت بڑی بات ہے. تو لارڈز میں کھیلنا کیسا رہا, مطلب وہ ایکسپیرینس؟ لارڈز کا پہلی بار میں 2014 میں کھیلا تھا, آخری بار 2018 میں کھیلا تھا. وہ یہ تھا کہ جب ہم چلے گئے تو ہمارا کوچ رسل کوب بڑا لیول 4 کوچ ہے انگلینڈ کا, اور کاؤنٹی کا بھی بہت, انگلینڈ کا بھی میرے خیال سے میچ وغیرہ کھیل چکا ہے. تو وہ یہ تھا کہ اس نے ہمیں ایک بات بتائی, کہہ رہا تھا کہ زیادہ تر اتنے انٹرنیشنل کرکٹ بھی آ چکے جو لارڈز میں کھیلنے کا ڈریم کر چکے, لیکن وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے پھر بھی لارڈز میں میچ نہیں کھیلا, اور آپ لوگ لکی ہو گئے اس گراؤنڈ پہ کھیل رہے ہو. تو وہ بہت ڈفرینٹ فیلنگ تھا کیونکہ ہمیں ہوم ڈریسنگ روم بھی دیا ہوا تھا انہوں نے نا, کیونکہ ہم ٹاپ کر گئے تھے ٹیبل, تو ہمیں وہ لارڈ, تو اس کا فیلنگ ڈفرینٹ تھی. پورے میچ میں تقریباً وہ مجھے گوز بمز آ رہے تھے کہ یار یہ شاید ڈریم دیکھ رہا ہوں میں, لارڈز میں کھیل رہا ہوں. تو بڑا اچھا فیلنگ تھا. وہ جو ہسٹری انوالو تھی اس کے ساتھ, آپ جا کے لانگ روم, اس میں اس کا آپ مطلب لانگ روم ہوتا ہے نا, تو ڈریسنگ روم سے جا کے گراؤنڈ میں جا کے تقریباً 3-4 منٹ آپ کے لگ جاتے, تقریباً 2-3 منٹ آپ کے لگ جاتے. باقی تو گراؤنڈ میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ ڈریسنگ روم سے نکل کے سیدھا گراؤنڈ میں چلے جاتے. تو یہ آپ گراؤنڈ سے تقریباً سیڑھیوں سے اتر جاتے ہیں, پھر ایک روم آ جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ لانگ روم آ جاتا ہے جس میں وہ اکثر انٹرنیشنل میچز میں ہوتے ہیں, وہ سارے لارڈز کے جو ممبرز ہوتے ہیں ایم سی سی کے وہ ادھر بیٹھے ہوتے سارے. تو بڑا ایک ہسٹری انوالو تھا اس کے ساتھ, اور میری ایک بہت آنر کی بات ہے. اب بھی جب بھی میں کوئی پریشر میچز میں کھیل رہا ہوتا ہوں تو میں وہ ریمائنڈ کر لیتا ہوں کہ یار اس سے بڑا پریشر میچ میں نہیں کھیل چکا کبھی. تو باقی میچز پر مجھے تھوڑے سے یہ کہ ایزی لگ جاتے ہیں نا. تو وہ یہ تھا کہ بڑا
بہت بڑی چیز ہے. ایسی بات ہے, سارے جتنے بھی دنیا میں کرکٹرز ہیں وہ ڈریم کرتے ہیں کہ بھائی ہم لارڈز میں کھیلیں گے کبھی جا کے, یا تو جب ان کی اپنی نیشنل ٹیم کے لیے کھیلیں گے یا کسی کاؤنٹی کے لیے جا کے کھیلیں. لیکن آپ جو ایک ایکسپیرینس ہی الگ ہوگا, کیونکہ اس کو مکہ آف کرکٹ کہتے ہیں, تو وہ تو ایک ایکسپیرینس ہی الگ ہے. اچھا, اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا پورا اپنی ڈگری پوری کی ماشاء اللہ, میکینیکل انجینئرنگ 2018 میں, اور ساتھ ساتھ آپ کا یہ بھی چلتا رہا. اب آپ واپس آ گئے ہو. اب جب آپ واپس آئے ہو, آپ نے ڈومیسٹک سرکٹ میں آپ نے اپنا ریزیوم کیا, ریزیوم ہی کہیں گے نا؟ نہیں, میں اسٹارٹ کیا, بلکہ میں نے تو اس جا کے ادھر کھیلی تھی, لیکن میں پاکستان میں نہیں کھیلی, بالکل نہیں کھیلا تھا. درمیان میں کھیلا تھا, لیکن اس طرح یہ کہ آپ اگر ادھر ریگولر نہیں کھیلو گے تو وہ ریپوٹیشن نہیں بنتی نا. تو میرے لیے مطلب نیو تھا, کیونکہ کلب کرکٹ وغیرہ کھیل چکا تھا. اب اپنے مردان وغیرہ میں تو لوگ جانتے تھے, لیکن یہ تھا کہ وہ اپنے لیے پروونشل یا ڈومیسٹک لیول پہ نام بنانا وہ کنسسٹنسی رکھنی پڑتی. تو وہ پھر جب میں ادھر آ گیا, وہ بھی میری گریجویشن تھی ادھر, لیکن وہ میں نے چھوڑ دی تھی. ادھر ہماری ڈسٹرکٹ کرکٹ چل رہی تھی, تو وہ بھی ایک ٹف ڈیسیجن, کیونکہ آپ کو پتہ ہے گریجویشن تو روز تو نہیں ہوتی, ونس ان لائف ٹائم ہوتی ہے. تو وہ میں نے چھوڑ دی تھی, لیکن ادھر ڈسٹرکٹ کرکٹ کھیلا. ادھر ایک میرا کانٹریکٹ بھی تھا جو کلب کرکٹ کا, وہ بھی میں نے چھوڑ دیا تھا درمیان میں. میں نے کہا ڈسٹرکٹ کرکٹ میں نے کھیلنی ہے. وہ بڑے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ غلط کر رہے ہو, ادھر ڈسٹرکٹ کا کیا فائدہ ہے. میں نے کہا میں نے پاکستان میں کرکٹ کھیلنی ہے, تو ضروری ہے کہ میں تھوڑی سی ڈومیسٹک کرکٹ میں کسی طرح تو انٹر ہونا ہوگا. تو وہ میں مردان میں آ گیا, تو ڈسٹرکٹ کھیل لی, تو وہ میں ادھر سے بھی ٹاپ کر لیا. تقریباً 153 کی میری بیٹنگ کی ایوریج تھی, اور 28 آؤٹ کیے تھے میں نے. تو اس وجہ سے پھر مجھے ایبٹ آباد کی جو ٹیم تھی, ایبٹ آباد ریجن میں سلیکٹ کیا گیا تھا. اس پہ پھر میں نے 338 رنز بنائے تھے, اس کی بھی 113 کی ایوریج تھی میری. تو اس وجہ سے پھر یہ تھا کہ مجھے وہ پچھلے سال جو یہ نیا ڈومیسٹک اسٹرکچر بننا تھا, تو اس میں بھی اس اسی کی بیسس کی وجہ سے آپ سیکنڈ 11 سینٹرل پنجاب کے لیے سلیکٹ ہوئے. پچھلے سال تو کے پی کے لیے سلیکٹ, پچھلے سال 19 میں کے پی کے لیے, ہاں 1920 میں کے پی کے, اور 2021 میں آپ سینٹرل پنجاب کے لیے آ گئے. ٹھیک ہے, وہ ظاہر سی بات یار. اب یہ آپ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لوگوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو تم, لیکن آپ کا ایم ہے کہ آپ نے پاکستان کھیلنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو ڈومیسٹک میں کھیلنا پڑے گا. بہت ٹف ڈیسیجن تھا آپ کے لیے. آپ کہہ رہے ہو کہ میں ادھر کاؤنٹی کا بھی کانٹریکٹ کا بن گیا تھا, لیکن میں اوپر سے میری گریجویشن بھی تھی, وہ بھی لائف ٹائم ہوتی ہے, تو چوز کرنا مشکل تھا. لیکن ظاہر سی بات ہے, اگر آپ کا ایم کچھ اور ہے تو آپ کو کچھ سیکریفائز کرنے پڑتے ہیں. پھر آپ نے وہ کیا, پھر اب اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوتا ہے. آپ ماشاء اللہ کے پی کے لیے سلیکٹ ہوئے سیکنڈ 11, پھر آپ سینٹرل پنجاب کے سیکنڈ 11 کے لیے سلیکٹ ہوئے. اب وہ الگ بات ہے کہ کرونا کے بیچ میں آ گیا, لیکن پھر بھی کرکٹ کا سیزن دوبارہ آن ہو گیا, ٹھیک. تو اب بیچ میں اس سے پہلے اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ 2017 میں اسلام آباد یونائٹیڈ کے ٹیلنٹ پروگرام کے لیے بھی سلیکٹ ہوئے تھے. ہاں, یہ 2017 میں. وہ اس ٹائم یہ تھا کہ میں آ جاتا تھا, اگر سمرز میں آتا تھا, ادھر کچھ چل رہا ہوتا تو میں کھیل جاتا تھا, لیکن میں فل ٹائم میں نہیں. تو اس ٹائم یہ تھا کہ اسلام آباد ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام تھا, اس میں بھی ٹوین سٹیز کا ہو رہا تھا, اسلام آباد اور پنڈی میں. اس میں بھی میں سلیکٹ ہوا تھا. اس کا بھی میں مطلب ٹاپ پرفارمر تھا. ایک میچ میں مجھے یاد ہے کہ میں آخری اوور میں تقریباً 30 رن لیے تھے ایک بالر سے. اور دوسرا یہ تھا, اس کے بعد لاہور قلندر کا بھی ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام ہو رہا تھا, تو اس میں بھی میں 2 سال. ان کا جو پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے, اس میں آپ 2017 اور 18 میں بھی سلیکٹ ہوئے تھے ان کی. ہاں, اس میں بھی 17 اور 18 دونوں میں. 2018 کے اس میں سیمی فائنل میں نے 50 بھی کی تھی. سیمی فائنل میں آپ نے 60 آؤٹ رنز کیے تھے, 60 آؤٹ, لیکن ہار گئے تھے میرے خیال سے. وہ میچ ہار گئے تھے, لیکن اس میں بھی میری پرفارمنس تو بہت اچھی تھی. تو وہ ہاں, تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ اسلام آباد یونائٹیڈ 17 میں اس کی ٹیلنٹ ہنٹ کے لیے سلیکٹ ہوتے ہو, پھر قلندروں کے پروگرام کے لیے سلیکٹ ہوتے ہو, تو ایک موٹیویشنل چیز ہے نا کہ آپ چلو اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک وہ سلیکٹ کر رہے ہیں, پھر یہ سلیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک موٹیویشن ملتی ہے, چلو ٹھیک ہے میں صحیح ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. مطلب بات صحیح ہے, تو ظاہری بات ہے, موٹیویشن ملتی ہے کہ یار میں پروگریس ہو رہا ہے, پروگریس ہو رہا ہے.
پرفارم بھی آپ کر رہے ہو تو اگر آپ پرفارم کر رہے ہو اور مطلب کوئی سلیکٹ نہ بھی کرے تو پھر اس طرح وہ ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کو اپنی وہ فلفلمنٹ ہوتی ہے کہ یار میں جتنا کر سکتا تھا وہ میں کر لیا، اب آگے تو اللہ کی ہاتھ میں ہے، کیونکہ کرکٹ میرا خیال سے اس طرح چیز ہے کہ اس میں لک بھی بڑا فیور کرتا ہے، کیونکہ پورے ملک سے اتنے کم پلیئر سلیکٹ ہوتے، کھیلتے زیادہ ہے سلیکٹ کم ہوتے، تو جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے میرے خیال سے وہ بھی بڑا اس میں کاؤنٹ کرتا ہے کہ کب آپ کو موقع ملتا ہے. ٹھیک، تو اب آپ کی خواہش کیا ہے؟ اب جس طرح آپ سیکنڈ 11 میں قائد اعظم ٹرافی کے لیے ابھی آپ نے کھیلا، لاسٹ ابھی جو سیزن ہوا ہے آپ نے ایک میچ میں نارتھ سیکنڈ 11 کے خلاف آپ نے 6 آؤٹ کیے پہلی اننگ میں، پھر 4 آؤٹ کیے دوسری اننگ میں، 10 وکٹیں آپ نے اس میچ میں لے لی. اسی طرح آپ نے اس سے پچھلے والے میچ میں جو آپ کا نارتھ کے نہیں آپ کا کے پی کے سیکنڈ 11 کے خلاف، اس میں بھی آپ نے 2 وکٹیں پہلے اننگ میں، پھر 2 وکٹیں. اس طرح تھا کہ اس سیزن بھی پچھلے سیزن میں بھی میری پرفارمنسز اچھی تھی کے پی کے لیے. جب میں کھیل رہا تھا تو اپنے نیشنل T20 کے ڈیبیو میں میں نے 71 رنس کیے تھے، اور اس سال جب تھا اس سال تو میری بولنگ میں پرفارمنسز زیادہ اچھی تھی اور بیٹنگ میں بھی صحیح تھی، لیکن بولنگ میں یہ تھا کہ ایک میچ میں آپ کو پتہ ہے 10 بھی آؤٹ کیے تھے اور پھر 19 آؤٹ کیے تھے 5 میچز میں. ابھی میں ٹیم کے جو لیڈنگ وکٹ ٹیکرز تھے اس میں بھی ہوں، حالانکہ میں 5 میچز کھیلا تھا صرف، اور پورے مطلب اگر میرے خیال سے جو پاکستان کے رینکنگ ہے ڈومیسٹک سیکنڈ 11 کے اس میں بھی میں اچھا آپ کی ٹاپ رینکنگ میں آ رہے ہو آپ، کیونکہ 10 وکٹیں لینا تو اتنا آسان نہیں ہے نا، اور وہ بھی سارے پروفیشنل کرکٹر ہیں، ایون دو سیکنڈ 11 لیکن سیکنڈ 11 کے وہ سارے نیو کمرز ہوتے ہیں، اور یا نیو کمرز ہوتے ہیں یا جو مطلب اس میں بھی کافی ویٹرنز ہوتے ہیں جو اب جو ہم نارتھ کے خلاف کھیل رہے تھے تو میرے خیال سے اس میں بھی کافی ایکسپیرینس فرسٹ کلاس کرکٹرز کھیل رہے تھے جو 100 فرسٹ کلاس میچز کھیل چکے ہیں نا. آپ کی سیکنڈ 11 کی ٹیم میں نعمان احمد میرے خیال سے، نعمان انور تھا ہماری تو سینٹرل پنجاب میں، وقاص مقصود بھی ہمارے ساتھ کھیلا تھا، اور کافی جو یہ کھیل چکے ہیں پاکستان کے لیے، وقاص میرے خیال سے کھیل چکا ہے، وقاص مقصود بھی کھیل چکا ہے، ہاں نعمان انور بھی کھیل چکا ہے. تو اس کا کیا کرائٹیریا کیا ہوتا ہے فرسٹ 11 میں آنے کا، کیا طریقہ ہوتا ہے؟ تو فرسٹ 11 کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سیکنڈ 11 میں پرفارم کر کے فرسٹ 11 میں آ جاتے، یا تو یہ کہ آپ اگر ریگولر فرسٹ کلاس کرکٹر ہو، آپ کھیل رہے ہو ویٹرن مطلب پچھلے 4-5 سال سے کھیل رہے ہو اور فرسٹ کلاس میں پرفارم کر رہے ہو تو آپ آٹومیٹکلی فرسٹ ٹیم میں آؤ گے پھر. اور اگر آپ مطلب میری طرح مطلب نیو کمر ہو، 1-2 سال سے ڈومیسٹک کرکٹ کھیل رہے ہو تو پھر آپ کو پہلے سیکنڈ 11 میں 1-2 سال کنسسٹنٹلی پرفارم کرنا ہوگا، پھر آپ کو فرسٹ 11 میں کنسیڈر کریں گے جس طرح مجھے لگتا ہے. تو اچھا ہے، آپ کو بھی ایک آئیڈیا ہوتا ہے کہ یار مجھے پرفارم کرنا ہے ادھر، تو پرفارمنس کی بیس میں آگے جاؤں گا، تو ایک اچھی بات ہے. ٹھیک. اچھا تو ابھی انشاءاللہ یہ تو چلتا رہے گا، تو ابھی آپ کیا آپ کے کیا پرسنل کیا ایمز ہیں، گولز ہیں؟ پہلے PSL کھیلنے کا تو ظاہری بات ہے ایم تو پاکستان کھیلنے کا ہے، اگر آپ مطلب ایم ہائی رکھیں گے تو یہ باقی چیزیں خود ساتھ میں آئیں گی. اگر آپ PSL کا ایم رکھیں گے تو شاید آپ اس سے تھوڑا سا نیچے آ جائے. اگر آپ پاکستان کا ایم رکھیں گے تو ایم تو انشاءاللہ پاکستان کھیلنے کا ہے، اور PSL تو یہ کہ وہ ایک اس کا ایک روٹ ہے پاکستان کھیلنے کا. تو PSL بھی ظاہری بات ہے کتنا اچھا لیگ ہے. کوئی پریفر کرو گے کوئی ٹیم پشاور کے لیے کھیلنا پسند کرو گے یا لاہور کے لیے؟ تو وہ تو کوئی جو بھی ٹیم رکھ لے اس کے نہیں، پھر اگر پشاور آفر کرے گی اور لاہور آفر یا کوئی اور تو پشاور کو پریفر کرو گے؟ میں تو ہوں ابھی مردان سے ہوں، تو وہ بھی ہے پشاور کیونکہ ادھر کی لوکل ٹیم ہے ہماری. کھیل رہا ہوں سینٹرل پنجاب سے تو ادھر کی ٹیم ہے، تو جو بھی ٹیم کھیل لی، اگر کراچی کے لیے ان کے لیے کھیل لوں گا تو کوئی خاص پریفرنس نہیں. ٹھیک. چلو یہ ایک اچھی چیز ہے کہ جتنی بھی ہماری ٹیمز ہیں اس میں ریجن مطلب اس علاقے کے صرف لوگ نہیں ہیں، وہ مکس ٹیم ہے تو آپ کو فیل نہیں ظاہری بات ہے. ہاں یہ ہے کہ ایک وہ کہ صرف سندھ کے لوگ کراچی میں ہی کھیلیں گے، اس طرح اچھی چیز ہے. PSL میں بھی اور ابھی ڈومیسٹک کرکٹ میں بھی کمپٹیشن بھی کافی ٹف ہے. PSL کا بہت کمپٹیشن ٹف ہے. ہاں کیونکہ کمپٹیشن ٹف ہے اس لیے مطلب جس بھی ٹیم میں آپ آ جاؤ، لیکن
آپ کو پھر پرفارم کرنا ہے کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ساری ٹیم پاکستان کی ہے اور سب کا ایم ہے کہ سارے پلیئرس کا ایم ہے کہ پاکستان کے لیے کھیل لے اور اچھا کھیل لے. تو وہ تو پارٹ اینڈ پارسل ہے کہ آپ جس ٹیم سے بھی کھیل لو. ٹھیک ٹھیک. اچھا اعتزاز ٹھیک ہے, یہ تو ہم نے بتا لیا, میں نے آپ سے پوچھ لیا کہ کوئی پریفرنس نہیں ہے آپ کی, جو آئے گی انشاءاللہ پھر اس کے ساتھ چلیں گے. اچھا مجھے یہ بتاؤ یار, جب قلندر اور یہ یونائٹیڈ کے پلیئر ڈیولپمنٹ پروگرام میں جو سلیکٹ ہوا اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے؟ اتنا بندہ آتا ہے اس میں سلیکٹ ہونے کے لیے؟ وہ تو یہ تھا کہ پہلے 2-3 سال لاہور قلندر کا یہ ایک بہت بڑا ایک اچھا اقدام تھا کہ وہ ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کر لیتے تھے پورے ملک میں جا کے ٹرائلس کرنا, اور پھر اس میں اوپن ٹرائلس تھے, جس کو جو بھی آنا چاہتا تھا آ سکتا تھا. تو وہ ایک بہت مشکل کام تھا. میں بھی 2 سال جس طرح سلیکٹ ہوا تھا تو تقریباً میرے خیال سے پنڈی میں اس ٹائم تقریباً 20-21 ہزار بندے آئے ہوئے تھے شاید, جس طرح وہ کہہ رہے تھے. تو اس میں پھر وہ سلیکٹ کر رہے تھے, اور وہ پھر سلیکٹ کرنا اور پھر دوبارہ سلیکٹ کرنا, اور آخر میں ان کے 15-20 لڑکے سلیکٹ کر رہے تھے. کافی اسٹیپ سے بہت اسٹیپ سے گزرنا پڑتا تھا. تو یہ تھا کہ بالکل ہر بندہ آ سکتا تھا جس نے اگر کرکٹ کھیلی ہو نہ کھیلی ہو. جس اس کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے, یہ حارث روف وغیرہ, مطلب انہوں نے یہ آ گئے تھے ٹیپ بال سے کھیل کے اور ڈائریکٹلی سلیکٹ ہو گئے تھے کیونکہ ان کے ساتھ ٹیلنٹ تھا نا. تو وہ ان کا بڑا اچھا ٹیلنٹ ہنٹ تھا. اور یہ آپ کے ساتھ ہی رہے یہ اس ٹائم کی بات؟ یہ حارث روف میرے ساتھ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ٹیم میں تھا. اور یہ بھی میں پنڈی سے ٹرائل دے گیا تھا, اور یہ میرے خیال سے گجرانوالہ سے ٹرائل. لیکن ہے کا پنڈی کا ہی ہے نا میرے خیال؟ ہاں یہ ادھر اسلام آباد کا ہے. ٹھیک ٹھیک. تو اسی طرح پلیئرز, بڑے پلیئرز اسی طرح بن گئے تھے, ان کی لائف بن گئی تھی, اور اوپر سے پاکستان کو بھی بڑے اچھے ٹیلنٹس مل گئے تھے. تو یہ تھا کہ بہت لوگ آ جاتے تھے, اوپن ٹرائلز ہوتے تھے. اور کوئی سفارش کا کوئی چکر نہیں ہے؟ ہاں سفارش وغیرہ کا تو میرے خیال سے نہیں تھا. آپ کی تو نہیں ہوئی نا سفارش؟ نہیں میری تو نہیں, پیور میرٹ پہ سارا کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ. تو یہ تھا کہ اس میں سلیکٹ ہو گیا تھا. ایک سال بھی دوبارہ بھی اسی طرح کے پی کے اندر میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح ٹرائلس تھے, اوپن ٹرائلس تھے, اس میں بھی کافی لوگ آئے تھے. اچھا اب ذرا اس سے ہٹتے ہیں اور اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پی سی بی کا اوور آل ڈومیسٹک اسٹرکچر میں فکسنگ اور یہ ساری چیزوں کو روکنے کا کیا انہوں نے اس کا کوئی نظام بنایا ہوا, اور وہ افیکٹو بھی ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بڑا پی سی بی ہمارا جو بھی ڈومیسٹک کرکٹ کا ٹورنامنٹ ہوتا ہے تو پی سی بی ہمیں مطلب ہمارے اینٹی کرپشن کے لیکچرز ہوتے ہیں, اور ہمیں بتایا جاتا ہے اس میں کہ آپ مطلب سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کسی نے اپروچ کر لیا تو آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا ایک بہت ڈیٹیل میں جو لیکچر ہوتے ہیں وہ ہمیں سمجھاتے ہیں. تو بہت کلیئرٹی ہوتی ہے, ہر پلیئر کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کام نہیں کرنا, اس کے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اگر آپ نے کیا, اگر ان کو سمجھایا جاتا ہے. اگر تو یہ مطلب غلط بات ہے کہ یا پی سی بی نے بتایا نہیں ہوتا, یا اس پلیئر کو پتہ نہیں تھا, یا اس طرح. تو ہر ٹورنامنٹ سے پہلے ہمارے لیکچرز ہوتے اور ہمیں پورا سمجھایا جاتا ہے. اس کے بعد بھی اگر مطلب اس طرح کوئی کر لیتے تو کلیئرلی پلیئر کا اپنی رسپانسبلٹی, پلیئر کی اپنی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, کیونکہ اس کو سب کچھ سمجھایا جاتا ہے کہ آپ نے بچنا کس طرح ہے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہے اگر آپ مطلب اس میں انوالو ہو گئے. ٹھیک. اچھا اب ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ چیز میں نے جو آئیڈینٹیفائی کی اور جو میں نے ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے یہ دیکھی, اور اوور آل جو ہمارے پاکستانی پلیئرس کا بھی ہوتا ہے, آپ پلیئرس کو گرومنگ بھی ہونی چاہیے ان کے ساتھ, کیونکہ جب وہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ جاتے ہیں یا فار ایگزامپل فرینچائز کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں تو انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے, اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا, اپنی کنٹری کو ریپرزینٹ کرنا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہے, ایز ان کہ ان کے پاس پی آر مینیجرز ہونے چاہیے, ان کے پاس کوچ ہونے چاہیے جو ان کو میڈیا کو ہینڈل کرنے کا طریقہ بتائے, انہوں نے کس طرح کی سوشل میڈیا پہ اپنی پریزنس رکھنی ہے, جس طرح کتنے ساری کنٹروورسیز بھی آتی رہی ہیں ان کی. آپ کی بات صحیح ہے, کیونکہ میرے خیال سے باقی یہ اویئر نہیں ہوتے نا, کیونکہ پلیئر جو ہوتے زیادہ تر ہمارے پاکستان کے وہ مطلب ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ سے نہیں آتے, کیونکہ آپ نے پوری عمر کرکٹ کھیلنی ہوتی ہے, اور ساتھ میں
وہ ایجوکیشن کا اتنا وہ نہیں ہوتا. تو یہ سب چیزیں میرے خیال سے ایجوکیشن سے آتی ہے. اگر ان کو فارمل ایجوکیشن نہیں ملتی ہے تو میرے خیال سے ہاں یہ ہے کہ ان کو بعد میں اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ کس طرح سوشل میڈیا کو ہینڈل کرنا ہے, کس طرح اپنے آپ کو ہینڈل کرنا ہے. تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اگر وہ بھی آ جائے تو پاکستان کے پلیئر جو ہوتے ہیں وہ ایک ہر پلیئر ایک اپنا برانڈ بن جائے. جس طرح وراٹ کوہلی ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس نے کس طرح بات کرنی ہے, کیا کہنا ہے اس نے, اور کس طرح اپنے آپ کو وہ چیزیں وہ صرف کرکٹ پہ فوکس کرے گا. اس کو پتہ ہے میں کرکٹ پہ فوکس کرنا ہے, پیسہ بنانا, پیسے کو انویسٹ کرنا, باقی سارے جتنے افیئرز ہیں اسپانسرشپ کمرشل وغیرہ وہ میری ٹیم ہینڈل کر رہی ہے, وہ اس کو پتہ ہوئے گا. تو یہ ایک آپ کے ساتھ کوئی مینیجنگ ہے اس طرح کچھ آپ نے کیا ابھی فی الحال کہ نہیں؟ نہیں فی الحال تو کوئی خاص. تو اپروچ کرتے ہیں جب جیسے جیسے کرکٹ ایک اسٹار ڈم میں یا پرومیننس میں آتا جاتا ہے تو ایجنسیز خود اپروچ کرتی ہیں یا کرکٹرز خود ہائر کرتے ہیں ان کو؟ تو ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ اگر آپ کی کوئی پرسنل پریفرنس ہو تو وہ بھی آپ ہائر کر سکتے ہو, یا ایجنسیز بھی اکثر جو ایجنسیز ہوتی ہے وہ بھی آپ کو کانٹیکٹ کر لیتی ہے. تو وہ پلیئر پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو فیوچر پلانس آپ کے انشاءاللہ پاکستانی کھیلنے کا ہے تو کتنے % چانسز آپ کو اچھے برائٹ چانسز نظر آ رہے ہیں؟ ہاں انشاءاللہ, کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ ابھی جو ڈومیسٹک اسٹرکچر ہے اس میں مطلب مشکل بھی اور آسان بھی ہے, اس وجہ سے کہ آپ نے مطلب پرفارم کر لیا اچھی ٹیموں کے خلاف تو آپ نظر آ جاتے ہو. تو ایزیلی آپ پک بھی ہو سکتے ہو PSL میں بھی اور پاکستان ٹیم میں بھی. تو ابھی روٹ یہ ہے کہ جو مطلب جو پلیئر کھیل رہے تو ان کے لیے تو چانس اچھا ہے کہ اگر وہ پرفارم کر لے اور نظر آ جائے اور کھیل جائے تو وہ تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ انشاءاللہ اس سیزن پرفارمنس اچھی ہو جائے. ٹھیک. تو اعتزاز کوئی ایسا میسج جو آپ کا اپنے نئے بچوں کو دینا چاہو گے کہ وہ ساتھ میں پڑھائی, جس طرح آپ نے ماشاءاللہ میکینیکل انجینئرنگ بھی اپنی ساتھ, پڑھائی بھی اپنی ساتھ رکھی اور ساتھ میں اپنا کرکٹ کو بھی شوق کو اب پروفیشنلی لے کے جا رہے ہو, کہ کیا بتاؤ گے اپنے نئے بچوں کو کہ یہ کرنا ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ پلیئرز کو جو ہے, جو نئے پلیئرز ہیں ابھی ان کو پورا فوکس جو ہے صرف لائف اپنی کرکٹ میں انویسٹ کرنی ہو تو اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر لے, کیونکہ پڑھائی بہت ضروری ہے. ظاہری بات ہے آپ کی پرسنالٹی کے لیے اور آپ کی سب چیزوں کے لیے بہت ضروری ہے. تو اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک بیک اپ ہوتا ہے, کیونکہ کرکٹ تو پورے ملک سے 15-20 لڑکے سلیکٹ ہوتے ہیں پاکستان ٹیم کے لیے یا ڈومیسٹک کے لیے بھی. اگر نہ ہو تو پھر آپ کے پاس کوئی بیک اپ نہیں ہوتا. ایجوکیشن اس طرح ہے کہ کسی بھی ٹائم آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ خدا نخواستہ میں اب نہیں کھیل سکتا تو یہ ہے کہ, اور دوسرا یہ آپ مینٹل فریڈم ہوتی ہے, آپ کے پاس وہ پریشر نہیں ہوتا آپ پہ کہ یار میں نے کرنا ہے, میں نے مطلب اگر نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا. وہ نیگیٹو تھاٹس تھوڑے کم ہو جاتے ہیں. جس طرح میں پرسنلی میں نے فیل کیا ہوا ہے کہ جب میری ڈگری پوری ہو گئی تو وہ کرکٹ کا بھی تھوڑا سا پریشر مجھ پہ کم ہو گیا تھا نا. تو میں سب نئے لڑکوں کو یہی کہوں گا کہ کرکٹ کھیل لے اور ساتھ میں پڑھائی بھی کر لے, کسی بھی فیلڈ میں ہو. ضروری نہیں ہو کہ ڈاکٹر یا انجینئر بنو, کچھ بھی کرے, ڈگری کرنی چاہیے. تھینک یو سو مچ اعتزاز, آپ آئے میرے اس پوڈ کاسٹ پہ, اور انشاءاللہ دعا کرتا ہوں کہ آپ اگلے سال بہتر کا جیسے ٹرافی اور ڈومیسٹک اسٹرکچر میں, اور انشاءاللہ کسی نہ کسی PSL ٹیم کے لیے کھیلو ضرور. پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے, تب بھی آپ. اور تھینک یو ویری مچ شیف, آپ نے بھی بلا لیا اور بڑا مزہ آیا آپ کے ساتھ بات کرنے کا, اور امید ہے کہ اگر کوئی دیکھ رہا ہوگا کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا, کچھ نہ کچھ لوگ لرن کیا ہوا ہے ان کے ایکسپیرینس سے یا ہمارے ڈسکشن سے. تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ, جب ہم دوبارہ آپ کو انوائٹ کریں گے تو آپ آنا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سو مچ. دس از اینڈ ٹو دس پوڈ کاسٹ. انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ملتے ہیں. سو اللہ حافظ.